لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ان کے قصے میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا ربنا آمین۔ الحمدللہ جی، ہم پڑھ رہے ہیں قصص القرآن، اور اس میں آج ہم پڑھنے لگے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کا قرآن مجید میں جو ذکر بیان ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں حضرت اسحاق علیہ السلام کے بارے میں جو ذکر کیا، آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پڑھیں گے۔ اس سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء من شيء بعد الحمد لله على نعمه الكثيرة وعطائه الجزيل وفضله العميم أحمده سبحانه حمدا يليق بعظمته ويوافي جوده وكرمه لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتفرد بالعطاء والكرم۔ تمام قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، بہت زیادہ پاکیزہ حمد اور بابرکت تعریف آسمانوں اور زمینوں کو بھر کے اور ان کے بعد جو وہ چاہے اس کو بھر کے تمام قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے، اس کی بے شمار نعمتوں پر، اس کے بھاری عطیات پر اور اس کے فضل و مہربانی پر جو اس کی تمام مخلوق کو شامل ہے۔ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایسی حمد بیان کرتی ہوں جو اس کی عظمت کے لائق ہے اور جو اس کی سخاوت اور اس کے فضل و کرم کے اوپر پورا اترنے والی ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ عطا کرنے والا ہے اور کرم نوازی کرنے میں اکیلا ہے بے شک۔ تو آغاز کرتے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کے قصے کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال کی ہوئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بشارت سنائی کہ سارہ کے وطن سے بھی تیرا ایک بیٹا ہوگا، اس کا نام اسحاق کو رکھنا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم سے کہا کہ تیری جو دوسری ہے اس کو سری مت کہا کر، بلکہ اس کا نام سرا ہے اور میں اسے برکت دوں گا۔ یعنی یہ اب تورات میں اس طرح سے ذکر ہے، جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ اس کا بھی ذکر یہاں پہ موجود ہے، اس سے بھی یہاں پہ کچھ تفاسیر دی گئی ہیں۔ اور اس سے بھی تجھے ایک بیٹا بخشوں گا، یقیناً میں اسے بھی بابرکت بنا دوں گا کہ وہ قوموں کی ماں ہوگی اور ملکوں کے بادشاہ اس سے پیدا ہوں گے۔ تب ابراہیم منہ کے بل گرا اور ہنس کے دل میں کہا کہ کیا 100 برس کے مرد کو بیٹا پیدا ہوگا؟ کیا سارا جو 90 برس کی ہے بیٹا جنے گی؟ اور ابراہیم نے اللہ سے کہا کہ کاش کہ اسماعیل تیرے حضور جیتا رہے۔ تب اللہ نے کہا کہ بے شک تیری جورو سرا تیرے لیے بیٹا جنے گی تو اس کا نام اسحاق رکھنا۔ یعنی اس سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، یہ اس کے باب پیدائش جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے تورات میں، تو ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام
پہلے پیدا ہوئے، وہ بڑے بیٹے تھے، اس کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اور قرآن مجید میں کچھ اس طرح سے بیان ہوا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط إلى آخر سورہ ہود آیت نمبر 69 سے 73 تک ذکر فرمایا۔ اور بلا شبہ ہمارے ایلچی یعنی فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر آئے۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا اور ابراہیم علیہ السلام نے سلام کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد ابراہیم علیہ السلام بچھڑے کا بنا ہوا گوشت لائے، اور جب اس نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کی طرف نہیں بڑھتے تو ان کو اجنبی محسوس کیا اور ان سے خوف کھایا۔ وہ کہنے لگے، خوف نہ کرو، ہم لوط کی قوم پر عذاب کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ کھڑی ہوئی ہنس رہی تھی، بس ہم نے اس کو اسحاق کی اور اس کے بعد اس کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کی بشارت دی۔ سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگیں، کیا میں نگوڑی بڑھیا جنوں گی اور یعنی میں بچہ پیدا کروں گی، اور جبکہ ابراہیم میرا شوہر بھی بوڑھا ہے؟ واقعی یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے کہا، کیا تو اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہے؟ اے اہل بیت، تم پر اللہ کی رحمت اور برکت ہو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر طرح قابل حمد ہے اور بہت بزرگی والا ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ ذاریات میں ذکر فرمایا آیت نمبر 28 سے 30 تک، فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ الی آخر ہیں یہ آیات مبارکہ بھی۔ بس محسوس کیا ابراہیم علیہ السلام نے ان سے خوف، وہ فرشتے کہنے لگے، خوف نہ کھا، اور بشارت دی ان کو ایک اور سمجھدار لڑکے کی۔ بس آئی بی بی یعنی کہ سارہ ابراہیم علیہ السلام کی سخت بے چینی کا اظہار کرتی ہوئی، پھر پیٹ لیا اس نے اپنا منہ اور کہنے لگی، بانجھ بڑھیا اور بچہ؟ فرشتوں نے کہا کہ تیرا پروردگار نے یہی کہا ہے، ایسا ہی ہوگا، وہ دانا ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف بیان کی۔ پھر سورہ ہجر کی آیات مبارکہ درج ہیں یہاں پہ، قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ الی آخر آیت نمبر 52 سے 56۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بے شک مجھ کو تم سے خوف معلوم ہوتا ہے۔ فرشتوں نے کہا، ہم سے نہ ڈرو، بلا شبہ ہم تجھ کو ایک سمجھدار لڑکے کی بشارت دینے آئے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کیا تم مجھ کو اس بڑھاپا میں ایک ایسی بشارت دیتے ہو؟ یہ کیسی بشارت دے رہے ہو؟ فرشتوں نے کہا کہ ہم تجھ کو حق بات کی بشارت دے رہے ہیں، بس تو نا امید ہونے والوں میں سے نہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اور نہیں نا امید ہوتے اپنے پروردگار کی رحمت سے مگر وہ جو گمراہ ہوں۔ سبحان اللہ، کتنا کامل یقین تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے رب پر۔ ان کو خوشخبری آئی اور پھر خوشخبری کے بعد انہوں نے اللہ پر مزید ان کا ایمان بڑھ گیا اس خوشخبری کو سنتے ہوئے۔ اس کے بعد ختنہ کے بارے میں درج ہے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام 8 دن کے ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی ختنہ کرا دی، اور ابراہیم نے جیسا کہ خدا نے اسے حکم دیا تھا اپنے بیٹے اسحاق کا جب وہ 8 دن کا ہوا ختنہ کیا۔ یہ تورات میں اس طرح سے، تورات میں حضرت اسحاق کا نام اسحاق کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہاں پہ درج ہے اس کی تفسیر میں، اسحاق اصل تلفظ کے اعتبار سے یضحک ہے، یہ عبرانی لفظ ہے جس کا عربی ترجمہ یضحک ہنستا ہے ہوتا ہے۔ خدا کے فرشتوں نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 100 برس اور حضرت سارہ کو 90 سال کے سن میں بیٹا ہونے کی بشارت دی تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
ایک عجیب سی بات سمجھی، یعنی وہ حیران کن سی بات سمجھی، اور حضرت سارہ کو بھی یہ سن کر ہنسی آ گئی تھی۔ اس لیے ان کا یہ نام تجویز ہوا، یا اس لیے یہ نام رکھا گیا کہ ان کی پیدائش حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسرت اور شادمانی کا باعث ہوئی۔ یعنی اسحاق نام کے پیچھے، جو کہ یہاں پہ بتایا میں نے آپ کو، ازحاق کہا جا رہا ہے، زحق سے ہے، ٹھیک ہے، مسکرانا، یزحق سے ہے ہنستا ہوا۔ عربی قاعدہ سے یزحق مضارع کا صیغہ ہے۔ اہل عرب کا ہمیشہ سے یہی دستور رہا ہے کہ وہ مضارع کے صیغوں کو بھی بطور نام کے استعمال کرتے ہیں، چنانچہ یعرب، یملک جیسے نام عرب میں معروف اور مشہور ہیں۔ اسحاق علیہ السلام کی شادی کے بارے میں فرماتے ہیں، قرآن عزیز میں اس کے متعلق کوئی ذکر نہیں ہے، البتہ تورات میں اس سلسلے میں ایک طویل قصہ مذکور ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خانہ زاد العز اور مشکی سے فرمایا کہ میں یہ طے کر چکا ہوں کہ اسحاق کی شادی فلسطین کے ان کنعانی خاندانوں میں ہرگز نہ کروں گا، بلکہ میری یہ خواہش ہے کہ اپنے خاندان اور باپ دادا کی نسل میں اس کا رشتہ کروں۔ اس لیے تو ساز و سامان لے کر تو چلا جا اور فدان ارام میں میرے بھتیجے بتویل بن ناخور کو یہ پیغام پہنچا دے کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح اسحاق سے کر دے۔ اگر وہ راضی ہو جائے تو اس سے بھی یہ کہہ دینا کہ میں اسحاق علیہ السلام کو اپنے پاس سے جدا کرنا نہیں چاہتا، لہٰذا لڑکی کو تیرے ساتھ رخصت کر دے۔ الیعزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حکم کے مطابق فوراً فدان ارام کو روانہ ہو گئے۔ جب آبادی کے قریب پہنچے تو اپنے اونٹ کو بٹھایا تاکہ حالات معلوم کریں۔ الیعزر نے جس جگہ اونٹ بٹھایا تھا اسی کے قریب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی بتویل کا خاندان آباد تھا۔ ابھی اسی میں مشغول تھے کہ سامنے ایک حسین لڑکی نظر آئی جو پانی کا گھڑا بھر کر مکان کو لے جا رہی تھی۔ الیعزر نے اس سے پانی مانگا، لڑکی نے اس کو بھی پانی پلایا اور اس کے اونٹ کو بھی، اور پھر حال دریافت کیا۔ الیعزر نے بتویل کا پتہ دریافت کیا۔ لڑکی نے کہا کہ وہ میرے باپ ہیں، اور الیعزر کو مہمان بنا کر لے گئی۔ مکان پر پہنچ کر اپنے بھائی لابان یعنی لابن کو اطلاع دی۔ لابان کو اس پیغام سے بے حد مسرت ہوئی اور اس نے بہت ساز و سامان دے کر اپنی بہن رفقہ یعنی ربقہ کو الیعزر کے ہمراہ رخصت کر دیا۔ یہ تھا تورات میں اس کا تذکرہ۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد کے بارے میں ذکر ہے کہ رفقہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام کی تمام 2 لڑکے علی ترتیب عیسو اور یعقوب پیدا ہوئے۔ اس وقت حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر 60 سال کی تھی۔ اسحاق علیہ السلام عیسو کو زیادہ چاہتے تھے اور رفقہ یعقوب علیہ السلام سے زیادہ پیار رکھتی تھی۔ عیسو شکاری تھے اور بوڑھے ماں باپ کو شکار کا گوشت لا کر دیتے تھے، اور یعقوب علیہ السلام خیمہ ہی میں رہتے تھے۔ ایک روز عیسو تھکے ماندہ آئے اور یعقوب سے کہنے لگے، میں ماندہ ہوں یعنی تھکا ہوا ہوں اور آج شکار بھی ہاتھ نہیں آیا، تو اپنے کھانے مسور اور لپسی میں سے مجھے بھی کچھ دے دے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ فلسطینیوں کا یہ دستور ہے کہ میراث بڑے لڑکے کو ملتی ہے، اس لیے باپ کا وارث تو ہوگا۔ اگر تو اس حق سے دستبردار ہو جائے تو میں تجھ کو کھانا کھلاؤں گا۔ عیسو نے کہا، مجھے اس میراث کی کوئی پرواہ نہیں، تو ہی وارث ہو جانا۔ تب یعقوب علیہ السلام نے عیسو کو کھانا کھلایا۔ ایک مرتبہ حضرت اسحاق علیہ السلام نے، جبکہ بہت بوڑھے اور ضعیف البصر ہو گئے تھے، یہ چاہا کہ عیسو کو برکت دیں اور ان سے کہا کہ جا شکار کر کے لا اور عمدہ کھانا پکا کر میرے سامنے پیش کر۔ رفقہ یعنی کہ ربقہ نے یہ سنا تو دل سے چاہا کہ یہ برکت یعقوب علیہ السلام کو ملے۔ فوراً یعقوب علیہ السلام کو بلا کر کہا کہ جلدی عمدہ کھانا تیار کر کے باپ کے سامنے لے جا اور دعائے برکت کا طالب ہو جا۔ یعقوب علیہ السلام نے نام بتائے بغیر ایسا ہی کیا اور اسحاق علیہ السلام سے دعائے برکت حاصل کر لی۔ جب عیسو آئے اور انہوں نے سب قصہ سنا تو انتہائی ناگواری محسوس کی اور یعقوب علیہ السلام سے کینہ رکھنے لگے۔ تب ربقہ نے یعقوب علیہ السلام کو رائے دی کہ وہ یہاں سے اپنے مامون لابان کے پاس کچھ دنوں کے لیے چلا جائے۔ یعقوب اپنے ماموں کے یہاں پہنچے اور وہیں کچھ مدت گزاری، اور یکے بعد دیگرے لابان کی دونوں لڑکیوں لیہ اور راحیل یعنی راخل سے شادی کر لی۔
یہ بھی اس کی پیدائش کے جو باب ہیں تورات میں یعنی 24 آیت اور 65 یہ سارا اس میں تذکرہ ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ روایت اگرچہ اپنے مضامین کے اعتبار سے بہت زیادہ ناقابل اعتماد ہے اور اس میں جو اخلاقی زندگی پیش کی گئی ہے وہ تورات کی دوسری محرف آیات کی طرح انبیاء علیہ السلام اور ان کے خاندان کے شایان شان بھی نہیں ہے، مگر اس سے یہ ضرور پتہ چلتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی شادی ان کے ماموں کے یہاں ہوئی اور وہ ایک عرصہ تک ان کے پاس رہے، اور عیسو بھاگ کر اپنے چچا اسماعیل علیہ السلام کے پاس چلے گئے اور وہاں ان کی صاحبزادی بشامہ یا باسمہ یا محلہ جو بھی نام صحیح ہو اس میں سے، اس کے ساتھ شادی کر لی اور ان کے علاوہ بھی شادیاں کیں، اور اپنے خاندان کو لے کر سعیر یا سعیر کو اپنا وطن بنا لیا۔ جو تورات کی زبان ہے وہ تھوڑی سی ہم سے ڈیفرنٹ ہے، اس لیے یہاں پہ الفاظ جو ہے نا وہ اس کے مشابہ لکھے گئے ہیں، اور یہاں ادوام کے نام سے مشہور ہوئے اور اس لیے ان کی نسل بنی ادوم کے نام سے مشہور ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حق الیقین کی طلب، اس کے بارے میں ذکر فرماتے ہیں، گزشتہ سطور میں چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کا ذکر آ گیا تھا، اس لیے ان سے متعلق واقعات کو بھی تفصیل سے بیان کیا جا رہا ہے، اور اس کو بیان کر دینا جو ہے وہ مناسب سمجھا گیا تاکہ واقعات کے تسلسل میں انتشار پیدا نہ ہو۔ نیز یہ واقعات بھی در حقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی زندگی سے متعلق ہیں، اس لیے ان کا تذکرہ بے محل نہیں ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باقی حالات قابل توجہ ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حقائق اشیاء کی جستجو اور طلب کا طبعی ذوق تھا، اور وہ ہر شے کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کو اپنی زندگی کا خاص مقصد سمجھتے تھے، تاکہ ان کے ذریعے ذات واحد اللہ جل جلالہ کی ہستی، اس کی وحدانیت اور اس کی قدرت کاملہ کے متعلق علم الیقین کے بعد حق الیقین حاصل کر سکیں۔ آزر، جمہور اور نمرود کے ساتھ مناظروں میں ان کے سے اس طبعی ذوق کا بخوبی پتہ چلتا ہے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حیات بعد الممات یعنی مر جانے کے بعد جی اٹھنے کے متعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا کہ وہ کس طرح ایسے کرے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، اے ابراہیم، کیا تم اس مسئلے پر یقین اور ایمان نہیں رکھتے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فوراً جواب دیا، کیوں نہیں، میں بلا توقف اس پر ایمان رکھتا ہوں، لیکن میرا یہ سوال ایمان اور یقین کے خلاف اس لیے نہیں ہے کہ میں علم الیقین کے ساتھ ساتھ عین الیقین اور حق الیقین کا خواستگار ہوں، یعنی ایسا یقین، مضبوط اعتقاد اور اذعان محکم کو کہتے ہیں یہ عین الیقین، جو کسی بھی حالت میں شک و شبہ کی راہ سے متنزل نہ ہو سکے۔ اس لیے یہ یقین ایمان بالحق کے اساس اور بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو اس کے بارے میں عین الیقین اس لیے انہوں نے کہا تھا، یہ کسی شک کی بنا پر نہیں تھا، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر کامل ایمان ہونے کی وجہ سے تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ میری تمنا یہ ہے کہ مجھ کو آنکھوں سے مشاہدہ کرا دے کہ حیات بعد الممات کی شکل کیا ہوگی۔ تب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا، اگر تم اس کو مشاہدے کی طلب کرتے ہو تو چند پرندے لو اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے سامنے والے پہاڑ پر ڈال دو، اور پھر فاصلے پر کھڑے ہو جاؤ اور ان کو پکارو۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کو آواز دی تو ان سب کے اجزاء علیحدہ علیحدہ ہو کر فوراً اپنی اپنی شکل پر آ گئے اور زندہ ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اٹھتے ہوئے چلے آئے۔ سورہ بقرہ میں اس واقعے کو اس معجزانہ بلاغت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ 260 آیت نمبر ہے یہ۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، الآخر ہے یہ آیات مبارکہ۔ ترجمہ سن لیجئے۔ یاد کر جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، مجھے دکھلا تو کس طرح مردوں کو زندہ کرے گا۔ کہا، کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ کہا، کیوں نہیں، لیکن دلی اطمینان چاہتا ہوں۔ کہا، بس 4 پرندے لے، پھر ان کو اپنے ساتھ مانوس کر، پھر رکھ دے ہر پہاڑ پر، ان کے جز جز کر کے یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو رکھ ڈال، پھر ان کو بلا، وہ آئیں گے تیرے پاس دوڑتے ہوئے، اور تو جان بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ
غالب ہے، حکمت والا ہے۔ سلف صالح نے ان سے ان آیات کی تفسیر یہی ثابت ہے، اور بعض روایات حدیثی بھی اسی کی تائید کرتی ہیں۔ اس لیے جن حضرات نے اس مسئلے کی غرابت کے پیش نظر ان آیات میں طرح طرح کی تعویلات کر کے دو رازگار باتیں بیان کی ہیں، وہ ناقابل اتفاق ہیں۔ ہم اس سے قبل واضح کر چکے ہیں کہ جس طرح یہ راہ غلط ہے کہ ہر موقع پر حیرانگی اور عجوبہ کاریوں کی داستان سرائی ہو اور رتب و دیاں ہو، بس روایات کے اعتماد پر بے اصل باتوں پر یقین کیا جائے، اسی طرح یہ بھی گمراہی کی راہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے متعلق جن خوارق عادات معجزات کا ذکر نصوص قرآنی یعنی قرآن مجید کی نصیحتوں اور صحیح روایات سے معلوم ہو جائے، ان کا بھی اس لیے انکار کیا جائے کہ یہ باطل تعویلات گھڑی جائیں کہ مدیان عقل فلسفہ ہمارے اس یقین و علم پر مذاق کریں گے اور اس کا مذاق اڑائیں گے۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی تھی اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے، تو یہ بات قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ بس یہ آخری ٹاپک ہے ہمارا آج کا، بنی قطورہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے علاوہ ایک اور شادی کی تھی۔ ان بی بی کا نام قطورہ تھا۔ ان کے بطن سے ابراہیم علیہ السلام کے 6 بیٹے پیدا ہوئے، اور ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور جوڑو کی جس کا نام قطورہ تھا، اور اس سے زمران، یقسان، مدان، مدیان، یشباق اور شوہا پیدا ہوئے، اور یقسان سے سبا اور ودان پیدا ہوئے، اور ان کے فرزند اسوری اور لتوسی اور لوئی جو تھے وہ، اور مدیان کے فرزند قیفہ، غفر، خیوق، عبیدہ اور دعا تھے۔ یہ سب بنی قطورہ تھے۔ جی، یہ بھی تورات سے ہی ذکر کیا گیا، انہوں نے شناخت جتنی بھی ان کے بیٹوں کی دی ہے۔ مدین یا مدیان کی نسل سے اپنی آبادی اپنے باپ کے نام پر مدین کے نام سے بسائی، اور یہ اصحاب مدین کہلائے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ودان کی نسل اصحاب الایکہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ یا یہی اصحاب مدین اور اصحاب الایکہ 2 قومیں ہیں جن میں ہدایت اور سعادت کی پیغمبری کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام کا ظہور ہوا۔ یہ قتادہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، اور بعض مورخین حاضر کی تحقیق ہے۔ اس کے خلاف حافظ ابن کثیر اصحاب مدین اور ایکہ کو ایک ہی تسلیم کرتے ہیں، اور یہی تحقیق راجح ہے۔ تفصیل حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعے میں آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ، وہ ہم پڑھیں گے۔ تو یہ تھا حضرت اسحاق علیہ السلام کا قصہ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس قصے سے یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے ہاں، اللہ کی قدرت کے ہاں کسی چیز کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے کہ بڑھاپے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ معجزہ عطا کیا کہ ان کو اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری عطا کی ہے، ان کی نبوت کے لیے، ان کی نبوت کو آگے جاری رکھنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو ایسے بیٹے عطا کیے جن سے آگے نسلوں میں پیغمبر ہی پیغمبر تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک پروردگار جن کے ہاں اولاد نہیں ہے، ایسی ہی خوشخبریاں ان کی گود بھی بھر دے، اور ایسی نیک صالح اولاد ان کو بھی عطا فرمائے کہ جو اللہ تعالیٰ کے دین کے مددگار ہوں، اور ہمارے جن کی اولادیں ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو بھی اپنا فرما بردار بنا لے، اپنا متی بنا لے، اور ہمارا بھی فرما بردار بنا لے۔ جیسا اللہ رب العزت چاہتا ہے ان کو اپنے نیک راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے لیے بہترین صدقے جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔